ہوں گے۔ مولا حسین ارشاد فرماتے تھے، حضرت عباس کے سرہانے فرماتے تھے، بھیا عباس اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو تیری وجہ سے سو جاتی تھی، اور وہ آنکھیں سو جائیں گی جو تیرے خوف سے جاگتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو امام کے اس جملے نے بتا دیا کہ رات کربلا میں کیسے گزاری جائے گی۔ ہائے، اب ام لیلہ تو ہیں، اکبر نہیں ہیں، اب ام رباب تو ہیں مگر اصغر نہیں ہیں، ام فروہ تو ہیں مگر قاسم نہیں ہیں، ہائے زینب کبریٰ تو ہیں، اون محمد نہیں ہیں۔ وہ پہلی رات تھی جو شہزادیوں نے بغیر اپنے اعزاء اور اقربا کے کربلا میں گزاری ہے۔ کیا خوف کی کیفیت تھی۔ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ زینب کے ہاتھ میں ہے، جلی ہوئی قنات کے سہارے سب کو جمع کیا ہوا ہے۔ ہائے شام غریباں، بڑا مشکل منظر تھا۔ ایسے میں دور سے گھوڑے سوار کو آتے ہوئے دیکھا تو پہلے فرمایا، آنے والے رک جا، اب کیا لوٹنے کے لیے آیا ہے؟ آنے والا نقاب ڈالے ہوئے ہے، پہچان ممکن نہیں، اندھیرا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کیوں آیا ہے؟ اب کچھ نہیں بچا، پھر بھی نہ رکا، وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، آنے والے یہ یتیم بچے ابھی سوئے، واپس چلا گیا، نہ رکا۔ تیسری بار آپ نے فرمایا، اچھا اگر لوٹنا ہی چاہتا ہو تو دن کی روشنی میں آنا بھی تو چلا جا۔ جب آنے والا اس کے بعد بھی نہ رکا تو جناب زینب کبریٰ کو جلال آ گیا۔ علی کی بیٹی ہیں، عباس کی بہن ہیں، آگے بڑھیں اور گھوڑے سوار کی لگام پر ہاتھ رکھ دیا۔ فرمایا، تجھے علی کی بیٹی منع کر رہی ہے، رکتا کیوں نہیں؟ علی کا نام سنا، چہرے سے نقاب الٹ دی۔ فرمایا، بیٹی نہیں پہچانا؟ بیٹی تیرا بابا پہرے پر آ گیا، جا کے بیٹھ جا۔ بڑی صابرہ تھی جناب زینب کبریٰ، مگر جب باپ کو دیکھا صبر کا یارانہ رہا، قدموں سے لپٹ گئی، بابا اب آئے ہو؟ جب بھرا گھر لٹ گیا، بابا اب آئے ہو جب میرا بھائی شہید ہو گیا، بابا اب آئے ہو جب میرے سر سے رضا لوٹ لی گئی۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، یتیموں کی رات قیامت کی رات تھی، ساری رات بیویاں رو رہی تھیں۔ واہ غربتہ، سب شہیدوں کا ماتم تھا۔ سکینہ غشی کے عالم میں کبھی چونک جاتی تھی، کبھی غش آ جاتا تھا۔ سید سجاد جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر شکر خدا ادا کر رہے تھے۔ رات کیسے گزری ہے کیا